अज़ीज़ तलबा व तालिबात, काबिल एहतराम नाज़रीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ। आज की निशस्त में हम उर्दू के मशहूर नाविल उमराव जान अदा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आपने जब उर्दू नाविल निगारी की तारीख को पढ़ा होगा या उमराव जान अदा से मुताल्लिक़ तनकीदी मज़ामीन या तबसरों को पढ़ा होगा तो ये बात निकल के सामने आई होगी, बल्कि आई है कि अलग अलग नाक़िदीन ने इस नाविल के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार किया। डॉक्टर तमकीन काज़मी, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, ये ऐसे हजरात हैं जिनके बयानात इस नाविल के मुताल्लिक़ ये कहिए कि सनद की हैसियत रखते हैं। इन हजरात ने ये कहा है कि उमराव जान अदा दरअसल लखनऊ के इन्हितात पज़ीर माशरे की अक्कासी करती है, या यूं कहा है कि उमराव जान अदा लखनवी तहजीब के ज़वाल आमादा समाज की आईनादार है। हर नक़ाद अपने ज़ावियाए नज़र से अपनी बात कहने की कोशिश करता है। उमराव जान अदा एक तवाइफ की दास्तानी हयात है। जिस मौजू पर कलम उठाया मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने, उनसे पहले किसी में हिम्मत नहीं थी, इतनी जुरात नहीं थी कि वो ऐसे मौजू पर कलम उठाए, क्योंकि बाज़ हजरात तवाइफों को इस लायक नहीं समझते थे कि उन्हें मौजूए गुफ्तगू समझा जाए या मौजूए तहरीर समझा जाए या उनके मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार किया जाए। लेकिन एक दर्दमंद दिल रखने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने ये महसूस किया कि तवाइफ़ें भी बिलाखिर एक इंसान हैं, इंसानी जज्बात उनमें भी होते हैं, लिहाजा उनके मसाइल भी हैं, उन पर हमें कुछ लिखना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग इसे भी अनारकली की तरह सच्चा किस्सा समझ लेते हैं, जबकि ये भी मन गढ़ंत कहानी है। कुछ लोग आज भी लखनऊ की गलियों में उमराव जान अदा के मकान को ढूंढते हैं, जिस मोहल्ले या जिस इलाके का तस्करा उन्होंने किया है। रुसवा ये बताना चाहते हैं कि कोई औरत अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से तवाइफ नहीं बनती, हालात उसे मजबूर कर देते हैं या ज़बरदस्ती उस पर जुल्म व सितम करके उसको तवाइफ बना दिया जाता है। जैसे कि अमीरन यानी उमराव जान अदा के बचपन का नाम एक शरीफ ख़ानदान की बेटी थी, उसके वालिद का एक दुश्मन था दिलावर खां। वालिद की दुश्मनी उसने उस मासूम बच्ची से निकाली, वो उसका अगवा कर लेता है और खानम नाम की एक तवाइफ को लखनऊ जाकर बेच देता है। फैज़ाबाद की वो रहने वाली थी। वही अवध की तहजीब जगह जगह झलकती है। वहाँ उसकी तालीम व तरबियत उसी अंदाज में होती है जिस तरह से आम तवाइफ़ों की तालीम व तरबियत होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बाज़ौक़ पैदा किया है। वो वहाँ शेरगोई में मसरूफ़ होती है। खानम के कोठे पर एक मौलवी साहब भी बताए गए जो शायर हैं, वो उन्हें इस्लाह देते हैं। उमराव जान अदा का वो शेर यहाँ नक़ल करने से या यहाँ पेश करने से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें वो कहती है कि किसको सुनाएं हाले दिले ज़ार ऐ अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की।
امراؤ جان کی زندگی میں 3 ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ دغا مکر و فریب کرتے ہیں۔ پہلے نواب سلطان، دوسرا فیضو ڈاکو اور تیسرا گوہر مرزا۔ یہ لوگ اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اسے سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن گھر بسانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ آخر میں بھی اس کو یہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ دیکھیے، اس ناول کو اردو کا کامیاب نفسیاتی ناول بھی کہا گیا ہے۔ جذبات نگاری کا تو جواب نہیں، مرزا ہادی رسوا نے کمال کر دیا۔ امراؤ جان ادا جب کہ زندگی کے 2 واقعات ایسے بتائے گئے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو وہ کہ جب نواب سلطان کی شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی میں تمہیں مجرا پیش کرنا ہے۔ یہ وہی نواب سلطان ہیں جو اسے سبز باغ دکھاتے رہے کہ میں تمہیں اپنی بیگم بناؤں گا، تم سے نکاح کروں گا، تمہیں اپنی شریک حیات بناؤں گا۔ دیکھیے صاحب، پہلا کیا گزری ہوگی اس عورت کے دل پر کہ جہاں وہ دلہن بن کے آ سکتی تھی وہاں وہ مجرا پیش کر رہی ہے۔ دوسرا واقعہ وہ کہ جس گھر سے وہ غائب ہوئی تھی ایک مرتبہ، اسی محلے اور اسی فیض آباد میں اسے مجرے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور مجرا بھی کہاں، جہاں وہ بچپن میں کھیلی پلی بڑی، سامنے گھر ہے، وہاں وہ مجرا پیش کرتی ہے، اور بعد میں مجرے کے بعد بڑا دکھ اپنے دل پر لیے ہوئے، غموں کا پہاڑ اس پر ٹوٹ رہا ہے، وہ بھاری بھاری قدموں سے اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے۔ ماں کو تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، لیکن بھائی یہ کہتا ہے کہ اسے بھگاؤ، یہ امیرن نہیں، آج کے وقت کی مشہور طوائف امراؤ جان ہے، اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اپنے والد کے لیے پوچھتی ہے تو کہتے ہیں وہ تو تمہارے غم میں کب کے پرلوک سے دھار گئے۔ اسے واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ 2 واقعات ایسے جذبات نگاری کی بہترین مثالیں پیش کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کی طرح مرزا ہادی رسوا نے بھی جگہ جگہ اپنے اشعار کا استعمال کیا ہے اور رعایت لفظی سے کام لیا، جیسا کہ لکھنؤ کے دبستان شاعری میں ہوتا تھا۔ ایک شعر میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا، دیکھیے وہاں 2 جگہوں پر رسوا لفظ کا استعمال کیا، بہترین استعمال کیا ہے۔ رسوا نے کہتے ہیں کہ رسوا سے کیوں ملے ہو محبت جتا کہ تم، چھوڑوں گا میں نہ اب تمہیں رسوا کیے بغیر۔ امراؤ جان ادا خیر و شر کی جنگ میں خیر کی فتح اور شر کی شکست کا پیغام بھی دیتی ہے۔ ایک دن وہ دیکھتی ہے کہ وہی دلاور خان جس نے بچپن میں اس کو اغوا کیا اور ایک طوائف خانم کے یہاں بیچ دیا، وہ بڑھاپے میں دیکھا گیا، اس کے کوڑ نکلا ہوا ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس سے معافی تلافی کرتا ہے۔ تو ایک بار تو امراؤ جان غصے میں آتی ہے اور اس کو برا بھلا کہتی ہے، اور بعد میں کہتی ہے کہ تو نے جو کیا اس کی سزا تجھے اللہ دے گا، میں تو تجھے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد بجلی تڑپ کے اس شخص پہ گرتی اور اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان میں مانا کہ بدلہ لینے کی یا انتقام لینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اوپر جو ہمارا سب کا خدا بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کو اس کے گناہ کی سزا اور نیک کاموں کی جزا یہی دے دیتا ہے۔ یہ دنیا ایک میدان عمل ہے جہاں نیکی اور بدی کی سزائیں سب کو ملتی ہیں۔ کردار نگاری میں ضمنی کردار بھی ہیں اور مرکزی کردار بھی ہیں۔ یہ ایک طویل قصہ ہے جس پر ہم فردن اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اس کو یعنی اس سلسلے کو، گفتگو کے اس سلسلے کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات ہوگی، اس موضوع پہ اظہار خیال کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔